بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی دینی بات بغیر علم کے بتائی تو اس کے نتیجے میں ہونے والی غلطی کا گناہ بتانے والے کو ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کسی بات کا مشورہ دیا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے نزدیک بہتری کسی اور بات میں تھی تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ حدیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس حدیث مبارکہ میں خیانت کے وسیع تر مفہوم کو سمجھنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مادی اشیاء، روپیہ، پیسہ اور لین دین کے معاملات میں ہی دھوکہ دہی کو خیانت تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ خیانت کا مفہوم بہت جامع اور وسیع ہے۔ جو شخص کسی بھی کام کو اس کے تمام لوازمات اور تقاضوں کے مطابق پورا نہیں کرتا وہ در حقیقت خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ غور کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور رہنمائی میں اہل علم افراد کے ذمہ نہایت اہم ذمہ داری ہے۔ علماء کرام اور اساتذہ کرام کے کاندھوں پر اس ذمہ داری کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ معلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بلا شبہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنی زندگی کی نہج کو استوار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں اہم اور توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی عالم یا مفتی کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے صاف اور سیدھے الفاظ میں اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ کسی مسئلے یا معاملے کے بارے میں نہ جاننا کوئی عار کی بات نہیں۔ انسان کی صلاحیت اور استعداد محدود ہے، اور علم کا احاطہ کرنا اور تمام جزیات کے بارے میں جاننا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی دینی رہنما اس کے برعکس رویہ اختیار کرتا ہے اور محض اس خیال سے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے لوگوں کو غلط سلط بتاتا ہے تو در حقیقت وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہدایت و رہنمائی کے حوالے سے معاشرے میں دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کے حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور جہاں بھی نور ہدایت میسر آتا ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں کوئی ہدایت و رہنمائی کرنا بھی چاہے تو وہ اس سے جھگڑتے اور گمراہی پر عمل کرنا ہی اپنے لیے بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 104 میں اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے حوالے سے بظاہر نوع انسان کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، مگر یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اس لیے بخوبی جانتا ہے کہ کون ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں کس قدر مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت 15 میں ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی کجی یعنی ٹیڑھے پن سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ سورۃ الکہف آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ ہدایت و رہبری کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ صحیح مسلم، مسند امام مالک اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والے کا ہوگا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث مذکور میں اہل علم یعنی علماء کرام اور اساتذہ کرام کے حوالے سے جو اہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی صحیح، سچی اور اچھی بات صاف انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، کیونکہ وہ تو دین کی صحیح بات بتانے کے پابند ہیں،
ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانعام آیت 125 میں فرماتا ہے، تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 73 میں تو حجت تمام کرتے ہوئے واضح فرما دیا، اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ گویا اہل ایمان کی درد مندی اور دین اسلام کی صحیح ترویج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کے دل کو دین کی طرف پھیرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو جہل کا نور ہدایت سے محروم رہنا نمایاں مثال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے چن لے، اور گمراہی کے شکار افراد تک دین کی صحیح اور سچی تعلیم پہنچانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔